جی پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الجنہ، کیفیت حالت اس جنت کی، وعد المتقون جس کا وعدہ کیا متقین کے ساتھ، تجری جاری ہوں گی من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہر، اکلوہا پھل اس کا، دائم ہمیشہ ہوگا، وظلھا اور سایہ بھی اس کا ہمیشہ ہوگا. تلک یہ عقبی الذین انجام ہے ان لوگوں کا، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی. وعقبی الکافرین اور انجام کافروں کا النار آگ ہے. والذین اور وہ لوگ آتیناہم جن کو دیے ہیں ہم نے الکتاب کتاب، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ، انزل الیک جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، ومن الاحزاب اور جماعتوں میں سے، بس من وہ ہے ينکر بعضا جو انکار کرتے اس کے بعض حصے کا. قل آپ کہہ دیجئے، انما سوائے اس کے لیے امرت مجھے حکم کیا گیا ہے، ان اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ اسی کی طرف، ادعو میں پکارتا ہوں. اصل میں کیا تھا؟ ادعو الیہ والیہ مآب، اور اسی کی طرف مآب بھی اصل میں تھا، میرا کیا ہے؟ لوٹنا ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ ہم نے اتارا اس کو قرآن حکما عربیہ، حکم عربی زبان میں. وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور بخدا اگر آپ پیروی کر لیں ان کے خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم بعد آپ کے پاس علم آنے کے، ما لکا نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من ولی کوئی دوست، ولا واقف اور نہ کوئی بچانے والا، وَلَقَدْ اور خدا تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے، رسلا پیغمبر، من قبل کا آپ سے پہلے، وجعلنا اور ہم نے بنائی تھی، لہم ان کے لیے، ازواجا بیویاں، وذریۃ اور اولاد. وما کان لرسول اور نہیں ہے جائز کسی بھی پیغمبر کے لیے، ان یأتی کہ وہ لے آئیں، بآیت کوئی نشانی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے. لکل اجل ہر مدت کے لیے، کتاب ایک نوشتہ ہے، یمحو اللہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ویثبت اور باقی رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے. وعندہ اور اللہ کے پاس ام الکتاب اصل کتاب ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو، بعض الذی
بعض وہ چیزیں نعدہم جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او یا نتوفینک ہم آپ کو وفات دیں، فإنما تو بس سوائے اس کے لیے علیک البلاغ آپ پر پہنچانا ہے، وعلینا الحساب اور ہمارے ذمہ حساب ہے۔ اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا نأتی الارض کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین کے پاس، ننقصها اس کو گھٹاتے ہوئے، من اطرافها اس کی اطراف سے، کناروں سے، واللہ اور اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرتا ہے، لا معقبہ نہیں ہے کوئی ٹالنے والا، لحکم ہی اس کے فیصلے کو، وہو سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ تیز حساب لینے والا ہے۔ وقت اور تحقیق مکر الذین مکر کیا ان لوگوں نے من قبل جن سے پہلے گزرے، فللہ المکر جمیعا بس سارا مکر ساری چال اللہ کے لیے ہے، یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تکسبہ کل نفس جو کماتا ہے ہر نفس، وسیعلم الکفار اور ان قریب جان لیں گے کافر، لمن کس کے لیے، عقبی الدار گھر کا انجام، ویقول الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا نہیں ہے آپ پیغمبر، قل آپ کہہ دیجئے کفا باللہ کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ، شہیداً کافی اللہ تعالیٰ شہیداً ازرو گواہ، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، ومن اور وہ لوگ بھی عندہ جن کے پاس علم الکتاب کتاب کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را اللہ اعلم بمرادہ، کتاب انزلنا یہ کتاب ہے ہم نے اس کو اتارا ہے الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالے لوگوں کو من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم اپنے رب کے حکم کے ساتھ، الی صراط العزیز الحمید اس ذات کے راستے کی طرف جو غالب اور تعریفوں والے، اللہ الذی اللہ ہے وہ ذات کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وویل للکافرین اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید سخت عذاب سے، الذین جو یستحبون الحیات الدنیا پسند کرتے دنیاوی زندگی کو، علی الآخرت آخرت پر، ویصدون اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغون اور تلاش کرتے اللہ کے راستے میں، عوجا کجی، اولئک یہی لوگ ہیں فی ضلال بعید دور کی گمراہی میں ہوں گے، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی پیغمبر الا بلسان قومہ مگر اپنے قوم کی زبان کے ساتھ، لیبین لہم تاکہ کھول کر بیان کرے ان کے لیے، فیضل اللہ بس اللہ تعالیٰ گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء اور رہنمائی کرتا ہے ہدایت دے جسے چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب اور حکمتوں والا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ اور بخدا تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو بآیاتنا اپنے نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج کہ نکالو قومک اپنے قوم کو من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ اور ان کو یاد دہانی کراؤ اللہ کے دنوں کے ساتھ، ان فی ذلک بے شک اس میں آیات البتہ نشانی ہے، لکل صبار شکور ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے، وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام قوم اپنے قوم سے، اذکروا نعمت اللہ تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر، اذ انجاکم جب اس نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے فرعون کے آل سے، یسومونکم جو پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب برا عذاب، ویذبحون اور ذبح کرتے تھے،
ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ اچھا جی، تو پچھلی آیات میں کفار کا ذکر تھا، ان کے عذاب کا ذکر تھا، لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق۔ تو یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کا مزاج ہے، جب کفار کا ذکر ہوتا ہے تو مومنوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، جب دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر تسلی کے لیے جنت کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی اب جنت کا ذکر شروع ہونے لگے، تو مثل الجنت التی، مثل بمعنی کیفیت، صفت، حالت، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کیا، حالت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا کہ متقین کے ساتھ۔ متقون اصل میں کیا تھا؟ اصل میں کیا تھا جی؟ کیا تھا؟ متقیون تھا، کیا تھا؟ متقیون، سمجھ آ گئی؟ پھر واو کو تا سے بدلا، تا کا نام ہے متقیون، پھر یا کو حذف کر کے متقون بن گیا۔ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ باغ جو ہوتا ہے نا، باغ اس کو سیراب کیا جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ باغ کے اندر جو درخت ہو تو ان درختوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا جائے، جڑوں کو بھر دیا جائے پانی سے، سمجھ آ گئی؟ تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ زیر زمین قناتیں بنائی جائے اور وہ پانی سے بھر دی جائے زیر زمین، یعنی اس میں نہریں ادھر ادھر جاری کی جائے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ یہ دوسرا طریقہ شام میں رائج تھا۔ جو پہلا طریقہ ہے سینچائی کا، تو وہ بھی ٹھیک ہے، چلتا ہے، زیادہ وہ چلتا ہے کیونکہ وہ آسان ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ عرصہ بعد وہ جو جھڑیں ہوتی ہیں چونکہ اوپر سے بھر دی جاتی ہے نا، وہ خشک ہو جاتی ہے، پانی خشک ہو جاتا ہے بس۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے نا، یہ ہے اس میں زمین اتنی جلدی خشک نہیں ہوتی، نمی کافی دیر تک رہتی ہے، سمجھ آ گئے؟ تو فرمایا تجری من تحتها الانہار، نہریں جاری ہوں گی اس کی نیچے سے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، یعنی وہ جو درخت ہیں جنت کے وہ خشک نہیں ہوں گے۔ اکلوہا دائم، اکل اکلا یا اکلو سے واپس، نسرا سے مانا کھانا، اکل یا اکل کھائی گئی چیز، جو چیزیں کھائی جاتی ہے، مراد پھل ہے۔ اکلوہا دائم مبتدا خبر ہے، دائم خبر، وظلها اس کا آتا بھی اکلوہا پر ہے، اس کی خبر کوئی بھی وہی دائمون ہے، یعنی اکلوہا دائمون وظلها دائمون۔ لیکن چونکہ یہ جو ہے نا اکلوہا پر عطف ہے، سمجھ آ گئی، اور اکلوہا کی خبر موجود ہے، تو بس اس کو الگ سے خبر لانے کی ضرورت، اس کی خبر الگ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔
جو معطوف علیہ کا حکم ہوتا ہے وہی کس کا ہوتا ہے؟ معطوف کا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، یہ انجام ہے ان کا اتقوا۔ اتقوا اصل میں کیا تھا؟ ایو تقیو، اصل میں کیا تھا؟ ایو تقیو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اتقوا، اتقوا پہ اتقوا بن گیا۔ تو کل میں آپ سے عرض کر چکا ہوں عقبہ کے بارے میں، کل اس کی تفسیر عرض کی جا چکی کہ عقبہ ویسے تو اچھے انجام کے لیے آتا ہے، لیکن ابھی مطلق انجام کے لیے، ان جزا سزا دونوں کے لیے آتا ہے، یہ کل ہم نے عرض کیا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی بعض اہل کتاب تو خوش ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آئی؟ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی یہودیوں میں سے خوش ہو گئے، نشانی دیکھ لی، ایمان لے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیوں میں سے وغیرہ ذالک۔ ومن الاحزاب، احزاب حزب کی جمع جماعت کو کہتے ہیں، مراد یہود اور نصارہ ہے۔ اور جماعتوں میں سے بعض وہ ہے ان کے بعض جس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، قرآن کے بعض حصے کا، یعنی جو حصہ ان کے خلاف ہو، ان کے خواہشات کے مطابق نہ ہو، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ قل، آپ کہہ دیجیے، انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اس روایت کے لیے مجھے حکم کیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ تو مانو یا نہ مانو، میں نے تمہاری وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے اس کو، نہ اللہ کا انکار کرنا۔ الیہ ادعو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اصل میں کیا ہے؟ ادعو الیہ، الیہ متعلق ہے ادعو، ٹھیک، اور الیہ مآبی، الیہ خبر مقدم ہے، مآبی کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے، اور اسی کی طرف میرا کیا ہے؟ لوٹنا ہے۔ مآبی کا اصل، کل اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کتاب کو اتارا حکمًا عربیًا، حکم عربی زبان، حکمًا عربیًا دونوں حال ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب حال اس کو آپ بنا سکتے ہیں، انزلنا میں جو ضمیر ہے متکلم کی، اس سے بھی جو ضمیر فاعل ہے اس سے بھی اس کو حال بنا سکتے ہیں، اور ہو ضمیر جو مفعول کی ہیں اس سے بھی ان کو حال بنا سکتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ قرآن ہے عربی زبان میں، اچھا جی، وَلَئِنِ عربی زبان اس لیے ہے کہ اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو وہ کہتے کہ ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کیسے اس کو مان لیں۔
سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اس لیے ان کی زبان میں، جس علاقے میں ہوتے ہیں ان کی زبان میں قرآن پاک اتارا گیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں بعد اسی کہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ خطاب کس کو ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں، لیکن مراد کیا ہے؟ ہم ہیں۔ پہلے میں یہ بات عرض کر چکا کہ آنکھیں دینو تے سناوے نوح نو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی، تو فرمایا کوئی بچانے والا، واق کل ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، واقعی تھا اصل میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیوی اور اولاد بھی بنائی تھی۔ اچھا، یہ اعتراض یہ کرتے تھے، اب ان کے اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو گیا کفار کے۔ ایک اعتراض یہ تھا جی یہ پیغمبر جو ہے نا یہ تو کیا کرتا ہے، بس شادی کرتا رہتا ہے، اتنی ساری بیویاں ہیں ان کی، تو یہ کیسے پیغمبر ہے؟ شاید وہ پیغمبر کو فرشتہ سمجھتے تھے کہ فرشتے میں خواہشات نہیں ہے تو پیغمبر میں بھی نہیں ہونی چاہیے، تو ان کی طرف سے اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے سب نے شادیاں کی تھی، سب کی اولاد تھی۔ کیا تمہیں سلیمان علیہ السلام کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی 300 بیویاں تھیں اور 700 باندیاں تھیں؟ بیویاں باندیاں ملا کر 1000 کی تعداد بنتی ہے، اور داؤد علیہ السلام ان کے والد صاحب کے 100 بیویاں تھیں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تو جتنے بھی پہلے پیغمبر گزرے ہیں سب کی بیویاں بھی تھیں، اولاد بھی تھی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ یہ کہتے تھے ہمارا فرمائشی معجزہ جو ہے وہ لے آئیں جو ہم طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسی بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی نشانی کوئی معجزہ خود لے، بلکہ نبی کی تو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے اس معجزہ کا ظہور ہونا ہے، فوراً معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کو تو اس کا علم ہی نہیں ہوتا، اختیار تو دور کی بات ہے، پیغمبر کو تو اس علم بھی نہیں ہوتا، اچانک معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے پیغمبر سے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر مدت کے لیے ایک نوشتہ ہے، جو بھی کچھ ہوگا اس کے لیے ایک حکم مقرر ہے، وقت مقرر ہے، اس وقت پر ہوگا جو فیصلہ ہوگا، جو تغیر آئے گا، جو کچھ ہوگا تو اس کے لیے ایک وقت کیا ہے مقرر کیا ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اگلے اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ کیا بات ہوئی جی
قرآن پاک میں نسخ ہو رہا ہے، قرآن پاک کی آیات کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ یہ بعض روایتوں میں آتا ہے سورہ احزاب سورہ بقرہ جتنے تھی لیکن منسوخ ہو گئی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ اللہ کا کلام کیسے ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو حکم تھا وہ غلط ہے، اب جو حکم آیا صحیح ہے۔ تو اللہ کا کلام کیسے ہو گیا؟ اللہ سے غلطی ہو گئی، اس کا مطلب ہے پھر یہ اعتراض تھا ان کا نا۔ تو اس کا جواب ہے کہ جناب والا یہ پہلے کتابوں میں بھی ہوتا رہا ہے، اللہ اس طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مٹاتا ہے، محا یمحو کا معنی نسل سے مٹانا، اور ثابت رکھتا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نسخ کا کہ پہلے حکم غلط تھا، غلطی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ، اب یہ حکم نازل کیا، نہیں، وہ ان حالات کے مطابق وہ حکم تھا، اب ان حالات کے مطابق یہ حکم ہے۔ اور اللہ کے علم میں تھا کہ پہلے جو حکم اتارا ہے وہ عارضی ہے، اتنے دیر تک ہے، اب یہ حکم آئے گا، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی بیمار ہے، ایک موسم میں آپ جاتے ہیں، آپ کو کوئی اور دوائی لکھ کے دیتا ہے، دوسرے موسم میں آپ جاتے ہیں، وہی شخص ہے، وہی بیماری ہے، لیکن اور دوائی لکھ کر دے گا۔ ایک شخص آتا ہے، ایک بیماری اس کو، ڈاکٹر اس کو کوئی اور دوائی لکھ دیتا ہے، دوسرا شخص اسی دن جاتا ہے، وہی بیماری لے کر جاتا ہے، اسی بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی اور دوائی لکھ کر دیتا ہے۔ تو سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر اچھا ہے، یہ تشخیص اچھی کرتا ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ حکمت ہے، لیکن وعند ام الکتاب، اللہ کے پاس اصل کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں نسخ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئے؟ ام کے ہر چیز کی اصل، ایک چیز کی جو ایک جو ہے نا اس کے جو متعلق کا چیزیں ہیں ان کی طرف جمع ہوتی ہے، جس چیز کی طرف مختلف قسم کے متعلق کی چیزیں جمع ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یہ دیکھیں نُرِيَنَّكَ، تو اصل میں کیا تھا؟ اصل میں کیا تھا؟ نُرِيَنَّكَ، نُرِيَنَّ، نُرِيَنَّ، وہ تعلیل پہلے بتا چکا ہوں، پھر نُرِيَنَّ۔ اچھا، اب یہاں پر ما زائدہ ہے، اصل میں تھا وَإِن نُرِيَكَ، وَإِن نُرِيَكَ، ما زائدہ ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دکھا دیں بعض وہ چیز جو ہم وعدہ کر رہے ہوں، نعیدہم، اصل میں کیا تھا؟ نوعدہم، جو ہم سے وعدہ کر رہے لَتَوَفَّيَنَّكَ، یہ ہم آپ کو وفات دے دیں، تو یہ ہے شرط، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، یہ جزا ہے، جزا یہ ہے۔ تو جناب والا اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیز جو ان سے وعدہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو وفات دیں، تو ہمارے آپ کے ذمہ پہنچا رہے ہمارے ذمہ صاحب، یعنی ہم جو ان سے کر رہے وعدہ سے مطلب ہم ان کو جو ڈرا رہے ہیں کہ ہم عذاب نازل کریں گے ان پر اگر بات نہیں مانیں گے،
تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں ہم ان پر عذاب نازل کریں، آپ دیکھ لیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا وصال ہو جائے، آپ کی وفات ہو جائے، اس کے بعد ہم عذاب نازل کریں، یہ بھی ممکن ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو آپ کا کام تو پہنچانا ہے، باقی ہمارا کام ہے، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کرتے رہے بس۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها۔ اولم یروا اصل میں کیا تھا؟ اولم یرأیو، سمجھ آ گئی؟ یرأیو پر حمزہ کے پہلے تعلیل کر چکے، اس سے کہ کئی دفعہ اس باب کی تعلیل ہو چکی ہے، کئی دفعہ ہو چکی ہے۔ یرأو پر حمزہ کی حرکت مقابل کو دے دے، حمزہ کو حذف کرتے یرأیو، تو یا متحرک مقابل مفتوح ہے تو یا کو الف سے بدل دیا، یراو پھر ارتقاء ساکنین کی وجہ سے یراو، کئی دفعہ اس سے کی تعلیل ہو چکی ہے اس بات۔ سمجھ آ؟ تو وزن اس کا کیا ہوگا جی؟ یفو، وزن اس کا ہے یفو جی، عین کلمہ بھی حذف، لام کلمہ بھی حذف۔ تو فرماتے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم آتے زمین کے پاس، نقص ہے انقص من سے گھٹانا، ننقص من اطراف گھٹاتے ہیں اس کے اطراف سے، ننقص من اطراف یہ حال ہے، نأتی میں نازمیر سے۔ سمجھ آ گیا؟ تو یہ پچھلی آیت میں وہ کہا کرتے تھے نا کہ آپ کیوں ہمارے ساتھ جو وعدہ ہے کہ سزا نازل کریں گے تو آپ کیوں نازل نہیں کرتے؟ کرے نا ہم پہ عذاب، آ جائے نا، کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں آ جائے، آپ کے وفات کے بعد آ جائے، وہ ہمارا کام ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی زمین کے پاس آتے ہیں، گھٹاتے ہیں ان کو ان کی اطراف سے، کناروں سے۔ تو کیا یہ سزا نہیں ہے؟ یہ بھی تو سزا ہے۔ یعنی دیکھیے پہلے وہ علاقے جو کافروں کے پاس تھے اب مسلمانوں کے پاس ہیں۔ یہ سعودی عرب کس کے پاس تھا؟ کافروں کے پاس تھا۔ مکہ مکرمہ میں کون تھے؟ مشرکین تھے۔ مدینہ منورہ میں کون تھے؟ کافر تھے نا۔ تب کون ہے؟ مسلمانوں کے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ اشارہ۔ یہ پاکستان میں کون تھے؟ یہ سکھ اور ہندو نہیں تھے یہاں پر، تب کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ یہ شام کا علاقہ کون تھے وہاں پر؟ یہ سارا علاقہ شیعوں کے پاس تھا، کیا نام ہے، نعوذ باللہ، عیسائیوں کے پاس تھا، عیسائی تھے وہاں پر۔ اب کون ہے؟ مسلمان۔ یمن کا دیکھے علاقہ مسلمانوں کے پاس، افغانستان کا علاقہ دیکھیں، سمجھ آ گئی؟ سارے علاقے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زمینوں کے پاس آتے ہیں، گھٹاتے ہیں ان کو، ان کے دانوں سے، ان کے نیچے سے نکل رہی ہے، وہ ان کے قبضے سے وہ زمین نکل رہی ہے، مسلمان کے قبضے میں آ رہی ہے۔ تو یہ بھی تو سزا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اس میں فاعل کا سی معقب باب تفعیل سے، اور وہ تیز حساب والا ہے۔ تیز حساب، یہ ترجمہ نہیں کریں گے جلد حساب لینے والا ہے۔ تیز، جلد کا مطلب ہے کہ وہ 1 دن بعد 2 دن بعد، تیز حساب لینے والا ہے۔ یعنی جب حساب لے گا اس وقت فٹافٹ لے گا، پٹاپٹ، اس وقت تیزی سے لے گا۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟
وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، چال چلی ان لوگوں نے جن سے پہلے گزرے، لیکن ان کی ساری چال کیا ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ کے علم میں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعلم ما تکسبہ کل نفس، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہر نفس کماتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور کافر جان لیں گے کس کے لیے گھر کا انجام۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہی نہیں، ہم نہیں مانتے آپ کو۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ، کفا باللہ، باللہ یہ کفا کا کیا ہے؟ اللہ کفا کا فاعل ہے، کفایات اصل میں کفا ہو گئے، تو با زائدہ اللہ پر، کفا اللہ ہو، سمجھ آ گئی۔ اور شہیدن جو ہے یہ تمیز ہے، قرآن پاک میں با کے بغیر بھی اکثر با داخل ہوتے، لیکن با کے بغیر بھی استعمال ہوا ہے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وہاں پر با کے بغیر إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی بھی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ عَطَفَ اللہ پر، اور ان کی گواہی بھی کافی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کون مراد ہے؟ تو ایک قول کے مطابق مراد اس سے جو ہے نا وہ یہود اور نصارہ ہے، اور الکتاب سے مراد تورات اور انجیل، یعنی اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے میرے پیغمبری پر، اور اہل کتاب کے بھی لوگ گواہی دیتے ہیں، جیسے میں نے ابھی نام لیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہودیوں میں سے، سمجھ آ گئی، عیسائیوں میں سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ۔ اور ایک قول کے مطابق ان سے مراد کیا ہے؟ مومن ہے، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور ایک قول کے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 14 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے، یعنی مکی دور کے آخری صورتوں میں سے ہے۔ تو چونکہ وہ مکی دور کا جو آخری تھا وقت، وہ مشکلات کا وقت تھا مسلمانوں پر، کافی مشکل وقت، تو اس لیے جو ہے نا وہ جو اس کی بنیادی مضامین ہیں وہ توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے۔ دعویٰ صورت اس کا یہ ہے کہ اللہ کا کتاب، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب، مخلوق کی نہیں۔ سمجھ آ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اصل میں ابراہیم علیہ السلام آیت نمبر 35 سے 41 تک ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ تو فرمایا کتاب انزلنا، یعنی ھذا کتاب مبتدا محذوف ہے، انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ صفت ہے کتاب ان کے لیے۔ اچھا جی، کہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے اتاری آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اندھیر ظلمات جمع اور نور مفرد، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں، کفر، شرک، گمراہی وغیرہ مختلف قسم کے، اور نور ہدایت صراط مستقیم وہ ایک ہوتا ہے۔
سمجھ آ گئی؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ متعلق لتخرج إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ذات کی طرف، اس ذات کے راستے کی طرف جو غالب اور تعریف ہے۔ حمید صفت مشبہ محمود کے معنی میں ہے، سمجھ آ گئی؟ لیکن محمود اور حمید میں تھوڑا سا فرق ہے۔ محمود وہ جس کی تعریف کی جائے یا جس کی تعریف کی جاتی ہے، اور حمید جو تعریفوں کا مستحق ہو، چاہے اس کی تعریف کی جائے یا نہ کی جائے۔ اللہ الذی، یہ بدل ہے العزیز الحمید سے۔ اچھا، الی صراط العزیز الحمید، یہ بدل ہے نور سے، سمجھ آ گئے؟ جی، اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب۔ ویل، ہلاکت، اور ویل جہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے، اس کو ویل کہتے ہیں۔ کافر لوگ کون؟ الذین، وہ جو یستحبون الحیات الدنیا، پسند کرتے، ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی کو الآخرت، آخرت پر۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ یبغون اصل میں کیا تھا؟ یبغیون، بغا یبغی، یبغیون، سمجھا؟ لام کلمے میں یا ہے مضموم، اس سے پہلے مکسور، اس کے بعد واو ہے، تو اس شرکت مقبل کو نقل کرتے اور یا کو حذف کرتے تو یبغون ہو۔ یفعون، اس کا وزن، اور یہ ہاضم میں لوٹ رہی ہے سبیل اللہ کے، سبیل کی طرف۔ سبیل مذکر بھی آتا ہے، مؤنث بھی آتا ہے، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ عوجا، کجی، ایک ہے عوج، ایک ہے عوج، یعنی عین کے نیچے کسرہ اور عین پر فتح، اس میں فرق ہے۔ عوج اگر عین پر فتح ہو تو ایسی کجی، ایسا ٹیڑھا پن جو آنکھوں سے نظر آ جائے، آنکھوں سے نظر آئے۔ اور عوج اگر عین کے کسرے کے ساتھ تو ایسی کجی جو عقل سے نظر آئے، آنکھوں سے نہیں۔ تو یہاں پر عوج ہے، یعنی جو عقل، جس کے پاس بصیرت ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس کجی کو کیا کر سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے۔ جیسے معاشرے میں برائی وغیرہ، وہ آنکھوں سے کوئی برا کام ہو رہا نا، انسان عقل سے اس کو سمجھتا ہے برا کام ہو رہا ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں واضح گمراہی میں پڑے۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی پیغمبر آپ سے پہلے مگر اس کی اپنی قوم کی زبان کے ساتھ آ کے ان کے لیے کھول کھول کر بیان کرے۔ اچھا، یہ بھی اعتراض کرتے تھے وہ کہ دیکھیں یہ بھی، یعنی پیغمبر بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود گھڑ کر بنا کر لاتے ہیں۔ اگر کسی اور زبان میں ہوتا تب تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف ایسی زبان جو اس پیغمبر کو نہ آتی، تب تو ہم یہ تسلیم کر لیتے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اپنی زبان میں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خود بناتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں سب کے سب اپنی قوم کی زبان میں گزرے ہیں، الا بلسان قومہ، یعنی متلبساً، یہ حال ہے متلبساً بلسان قوم۔ اپنی قوموں کی زبانوں میں انہوں نے بات کی ہے، اپنی قوم کی زبان میں کتاب اتاری گئی ہے، وغیرہ پھر اگلا بارہ یہ ہوتا کہ تو ہمیں زبان ہی نہیں سمجھ آتی
تو ہم کیسے اس کو تسلیم کر سکتے ہیں، اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ آگے یہ اعتراض کرتے ہیں لیبین، تبیین سے تک کھول کھول کر بیان کریں ان کے لیے۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ فیضل اللہ من یشاء ہوا اضلالہ، اصل میں یہ ہے، یوں ہے، سمجھ آ گئے؟ ویہدی من یشاء، اور ہدایت سے جسے چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم، وغالب حکمت والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی۔ نشانی سے مراد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، پہلے بات ہو چکی ہے، 9 نشانی کہ نکالو اپنے قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دہانی کرا ان کو اللہ کے دن کے ساتھ۔ ایام یوم کی جمع ہے، یوم اصل میں کہتے ہیں دن کو، لیکن ایام جو ہے نا تاریخی واقعات کو بھی ایام کہا جاتا ہے۔ اب ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ یاد دہانی کرا ان کو اللہ کے ایام کے ساتھ، یعنی ان ایام، ان تاریخی واقعات کے ساتھ جن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر انعام کیا تھا، نعمتیں کی تھی، کسی کو اقتدار دیا، حکومت دی، کسی پر کوئی نعمت کی، تو ان واقعات کے ساتھ ان کو یاد دہانی کراؤ۔ اور دوسرا مطلب کہ وہ سزائیں، عذاب، آفات، مصیبتیں جو اللہ تعالیٰ نے قوم پر اتاری ہے، تو ان کے ساتھ ان کو یاد دہانی کراؤ تاکہ عبرت حاصل کریں۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہے ہر صبر کرنے والے شکر۔ صبار بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، شکور بھی صفت مشبہ مبالغہ کا صیغہ ہے، دونوں، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام سے اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کے تم پر ہے، اذ انجاکم، انجایا، اصل میں کیا تھا؟ انجایا، جب اس نے نجات دی تمہیں من آل فرعون سے، یسومونکم سام یسوم بابن سرا سے، جو پہنچاتے تو تمہیں برے برے عذاب، برا عذاب۔ اس سے مراد ذبح نہیں ہے، ذبح اولاد، ذبح اولاد تو آگے ذکر اس کا آ رہا ہے، ذبحون ابنا، اس سے مراد ان کو غلام بنانا، ان سے سخت کام کاج لینا، یہ مراد ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اصل میں سامع سمو کا معنی ہوتا ہے طلب کر کے جانا، یہ مراد کا معنی ہے، طلب کا بھی ہے، جانے کا معنی بھی ہے، لیکن بامحاورہ ترجمہ ہم کرتے وہ تمہیں پہنچاتے تھے، یوصلونکم، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بچوں بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو، تمہارے زندہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ مردوں سے خوف تھا اس لیے ان کو زندہ ذبح کرتے تھے، عورتوں سے خوف نہیں تھا اس لیے کام کاج کے لیے ان کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، بلاء عظیم، عظیم صفت ہے کس کی؟ بلاء کی۔ اور اس میں وفی ذالکم، اس میں کس میں؟ یہ مذکورہ جو عذاب کا ذکر ہوا، اس میں آزمائش تھی، تم رب کی طرف سے عظیم، بڑی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔